بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جرنلزم ADP پارٹ 2 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں نصرت ملک۔ آج کی یہ ویڈیو روزنامہ زمیندار کے بارے میں ہے۔ یہ اخبار مولانا ظفر علی خان کے والد مولوی سراج الدین نے 1903 میں کرم آباد وزیر آباد سے جاری کیا۔ اس کا مقصد زمیندار طبقے کی ترجمانی کرنا تھا۔ 9 نومبر 1909 کو زمیندار کے بانی کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت زمیندار محض ایک ہفت روزہ تھا۔ والد کی وفات کے بعد مولانا ظفر علی خان نے چودھری شہاب الدین کے مشورے سے زمیندار کو لاہور منتقل کر لیا اور اس کو روزنامے کی شکل دے دی۔ اخبار نے بالکل نیا انداز اختیار کر لیا۔ اسلام اور امت اسلامیہ کے مسائل کی طرف خصوصی توجہ دی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمیندار عوام میں مقبول ہو گیا۔ طرابلس کی جنگ کے بعد جنگ بلقان شروع ہو گئی۔ کیونکہ یہ جنگ خلافت عثمانیہ کے خلاف تھی، اس لیے ہندوستانی عوام کا اس سے متاثر ہونا لازمی تھا۔ مسلمان خلیفۃ المسلمین سے جذباتی لگاؤ رکھتے تھے۔ اس زمانے میں لاہور سے پیسہ اخبار اور وطن بھی نکلتے تھے، لیکن زمیندار نے سب کو مات دے دی۔ ایک مرحلے پر اس کی اشاعت 30,000 تک پہنچ گئی۔ 1940 تک زمیندار کو بے پناہ مقبولیت حاصل رہی۔ تحریک پاکستان کے دوران اور بھی بہت سارے جرائد جاری ہوئے، لیکن زمیندار مولانا ظفر علی خان کی جرأت مندانہ تحریروں کی وجہ سے ایک ممتاز مقام کا حامل رہا۔ زمیندار کی نمایاں خصوصیات کیا تھیں؟ زمیندار نے برصغیر میں اردو صحافت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ پیسہ اخبار اور وطن جو اخبار تھا، صحافت میں جدید رجحانات جو ڈالے تھے، زمیندار اخبار نے اسے مزید سنوارا اور صحافت کا نیا دبستان قائم کیا، جس کی بنیادیں جدیدیت پر اور معرضیت پر استوار تھیں۔ مولانا محمد علی جوہر نے کامریڈ میں زمیندار اور اس کے ایڈیٹر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دوسرے اخبارات کی نسبت زمیندار کا اسلوب منفرد ہے اور مؤثر بھی۔ زمیندار نے صحافت میں اپنی انفرادیت قائم کرنے کے لیے فنی اختراعات اختیار کیں۔ خبروں کے انتخاب میں ایک خاص معیار قائم کیا۔ اس سے پہلے جو اخبارات تھے عموماً ایک کالمی سرخی دی جاتی تھی اس میں، لیکن مولانا ظفر علی خان نے جب اس اخبار کو جاری کیا تو اس میں انہوں نے 2 کالمی اور 6 کالمی سرخیاں بھی دینا شروع کیں۔ اس سے ایک تو صفحات جو تھے وہ خوبصورت ہو گئے، دوسرے قاری کے لیے یہ آسان ہو گیا کہ اپنے مطلب کی خبر وہ تلاش کر لے۔ اس اخبار کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ جب ترکی اور اٹلی کے درمیان جنگ چھڑی اور روس اور ایران کے حالات ایک نازک مرحلے پر پہنچے تو یورپی سیاست کے سامراجی ہتھ کنڈوں کو اس نے بے نقاب کیا۔ جنگ طرابلس اور بلقان نے عوام کو خبروں کا شائق بنا دیا۔ ہر بچہ، بوڑھا اور نوجوان زمیندار کا منتظر رہتا تھا۔ یہ خیالات مولانا عبدالکلام آزاد کے تھے، جو کہ انہوں نے اس اخبار کے بارے میں کہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے اس اخبار کے بارے میں لکھا ہے کہ زمیندار کا ایڈیٹر ایک درخشاں اسلوب کا مالک ہے اور شعر و شاعری پر اسے کامل عبور ہے۔ اس نے عوام کو زبان و بیان کے ایک ایسے بے باکانہ انداز کا عادی بنا دیا ہے جو ہماری صحافت میں پہلے موجود نہیں تھا، اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ زمیندار کے مقابلے میں دوسرے اخبار پھیکے اور بے مزہ معلوم ہوتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان نے صحافت میں نئی اصطلاحیں، نئی ترکیبیں، نئے الفاظ اور محاورے وضع کیے اور انہیں فروغ دینے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ جیسے بمبانگ دوحل، قہر ذوالجلال وغیرہ کی اصطلاحات استعمال کی۔ حق گوئی و بے باکی۔ مولانا صحافت کو
عبادت سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ اس میں وہ اشعار پیش کرتے تھے، اور یہ روش انہوں نے اس وقت اختیار کی جب برطانوی سامراج کے خلاف قلم یا زبان کو جنبش دینا تختہ دار کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا تھا۔ انہیں بار بار قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑیں، زمیندار کو بھاری ضمانتیں بھی ادا کرنی پڑیں، لیکن خبر صحیح دینا اور پوری جرت سے دینا انہوں نے ترک نہیں کیا۔ ڈاکٹر عبدالسلام خورشید نے زمیندار اخبار کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں سے اجنبی راج کا خوف نکال دیا، اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ حاکم کے منہ پر سچی بات کہی جا سکتی ہے۔ زمیندار اخبار کی ایک اور خصوصیت اس کا ایڈیٹوریل پیج تھا۔ زمیندار سے پہلے اردو اخبارات کا ادارتی صفحہ بے رنگ اور غیر دلچسپ ہوتا تھا۔ مولانا نے اس میں تنوع پیدا کیا۔ اس میں جو اداریے تھے اس میں استدلال ہوتا تھا۔ دوسرے، وہ عوام کے دل کی دھڑکنوں کی عکاسی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مولانا کی نثر بہت عمدہ تھی، جو ایجیٹیشن کے زمانے میں جو اداریے تھے اس کو اور زیادہ مؤثر کر دیتی تھی۔ مولانا ظفر علی خان نے حسرت موہانی کے بعد مولانا ظفر علی خان جو تھے وہ پہلے گریجویٹ تھے جنہوں نے صحافت کا پیشہ اختیار کیا۔ اس سے اردو صحافت کا وقار بلند ہوا، اور لوگوں نے محسوس کیا کہ ایک مہذب پیشہ ہے صحافت، اور اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور پڑھے لکھے جو لوگ ہیں انہیں یہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک اور خوبی جو مولانا ظفر علی خان کی تھی کہ وہ ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ اس اخبار نے کی مقبولیت کی وجہ یہ بھی تھی کہ سیاسی شاعری جو مولانا کرتے تھے، قومی، بین الاقوامی، ملکی نوعیت پہ جب بھی کوئی واقعہ رونما ہوتا تھا تو مولانا فوراً اس پر ایک نظم کہہ دیتے تھے، اور جب یہ نظم شائع ہوتی تھی تو لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ زمیندار اخبار کو ایک اور خصوصیت یہ حاصل تھی کہ اس نے مروجہ جو انگریزی اخبارات تھے ان کا بھی مقابلہ کیا۔ زمیندار سے پہلے یہ دستور تھا کہ اردو روزنامے ملکی اور بین الاقوامی خبروں کے سلسلے میں انگریزی اخبارات کے محتاج تھے، یعنی خبریں وغیرہ کا حصول کا ذریعہ انگریزی اخبارات تھے۔ زمیندار پہلا اردو اخبار تھا جس نے رائٹر اور ایسوسیٹڈ پریس آف انڈیا کی باقاعدہ سروس حاصل کی ہوئی تھی۔ اس طرح خبروں کے معاملے میں انگریزی اخبارات کا ہم پلہ بن گیا تھا، بلکہ بعض معاملات میں انگریزی اخبارات سے بھی وہ آگے نکل گیا تھا، کیونکہ عالم اسلام کے بارے میں جو زیادہ خبریں ہوتی تھیں وہ بہت مؤثر انداز میں یہ اخبار شائع کرتا تھا، اور ایک طرح سے تصویر کے دونوں رخ پیش کر دیتا تھا۔ اس اخبار نے تحریک آزادی میں بھی بھرپور کردار ادا کیا، اور بہت سارے اداریے لکھے، خبریں لکھی، تبصرے لکھے، اور توجہ دینی پڑی، اور عوام میں سیاسی شعور پیدا کرنے اور اس تحریک کو آگے بڑھانے میں بھی مولانا ظفر علی خان کا کردار جو ہے ناقابل فراموش ہے۔ زمیندار اخبار کی ایک اور صلاحیت یہ تھی کہ یہ محض ایک اخبار ہی نہ تھا، بلکہ صحافت کے لیے ایک تربیت گاہ کا درجہ رکھتا تھا۔ اردو صحافت میں جو چند بڑے اور معتبر نام نظر آتے ہیں ان میں سے بیشتر اسی تربیت گاہ سے فیض یاب ہوئے تھے، مثلا عبد المجید سالک، غلام رسول مہر، آغا شورش کاشمیری، چراغ حسن حسرت، مولانا نصر اللہ خان اور وقار امبالوی وغیرہ۔ مولانا ظفر علی خان اور ان کا اخبار زمیندار ہر مرحلے پر مسلمانان ہند کے تحفظ، قومی تشخص، سیاسی جداگانہ حیثیت، جداگانہ طریقہ انتخاب، ان سب کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی اور بھرپور کوشش کی۔ زمیندار نے ہر مرحلے پر
مسلمانان ہند کے حقوق کا تحفظ کیا اور قومی تشخص اجاگر کرنے پر زور دیا۔ تو یہ تھا آج کا تجزیہ، جو کہ مولانا ظفر علی خان کے اخبار زمیندار کے بارے میں تھا۔ ہماری ایک اور ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا جو کہ مولانا ظفر علی خان کے بارے میں ہے، اس میں بھی زمیندار کے بارے میں تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ جب یہ 2-3 ویڈیوز آپ دیکھیں گے تو اس سے آپ بہت اچھے طریقے سے اس زمانے میں ہونے والے واقعات، اخبارات کا جو سٹائل تھا اس کے بارے میں آپ کو اندازہ ہوگا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔